إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ پاک نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پہلا عشرہ تکمیل فرما کر دوسرا عشرہ تکمیل ہوا۔ رمضان مبارک کے جو عظیم ماہ مبارک اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے، اس میں سے اللہ کے فضل و کرم سے 20 روزے اپنے تکمیل ہوئے ہیں، اور راتوں کے اعتبار سے 21ویں شب چل رہی ہے، جو اس ماہ مقدس کی عظیم اعمال میں سے ایک عمل اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو سنت علی الکفایہ اعتکاف کے سلسلے میں ہے۔ تو الحمدللہ خوش قسمت ہے وہ حضرات جو اعتکاف میں اپنے اپنے محلوں میں مسجدوں کے اندر ہیں، وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو عصر سے فارغ ہو کر مغرب کے درمیان میں اپنے اپنے مسجدوں میں بستر ڈال دیے ہیں۔ تو یہ اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے جو فضائل ہیں وہ تو الحمدللہ گزشتہ یعنی 3-4 دن کے پہلے جو بیان ہوا اس کے اندر تفصیل تو آئی ہے، پھر بھی 2-4 باتیں آپ حضرات کے سامنے کہ اعتکاف میں رہنے کی فضیلت، کہ اعتکاف میں رہیں گے تو کیا ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے بنی اسرائیل کے 4 نبیوں کا تذکرہ کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں زکریا علیہ السلام، ایوب علیہ السلام اور اسی طرح اور 2 انبیاء کرام ہیں جن کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ یوشع علیہ السلام، تو ان کا تذکرہ اپنے صحابہ کرام کے درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ 80 سے زیادہ سال اللہ کی عبادت میں مجاہدات کیے ہیں۔ تو صحابہ کرام تو رشک کرنے لگے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عمریں تو اتنی ہے ہی نہیں کہ ہم اتنا اجر اتنا ثواب کر سکیں۔ تو فوراً اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی کے ذریعے امت محمدیہ امت مسلمہ مجھے اور آپ کو تمام حضرات کو خوشخبری جو صورت لیلۃ القدر کے ذریعے سنا دی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کو اسی ماہ مبارک کے اندر رمضان مبارک کے اندر آسمان دنیا پر نازل فرمائے، اور اسی کے ساتھ وقتاً فوقتاً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے پہنچاتے رہے۔ ایک فضیلت ہے لیلۃ القدر کے اندر، دوسری ہے کہ ہزاروں مہینوں سے بہتر رات ہے لیلۃ القدر، اور اسی طرح ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے لمٹ نہیں ہے، ان لمیٹیڈ ہے، ہزاروں مہینوں سے زیادہ ہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے اور میرے اور آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، بہت سے زیادہ تعداد میں فرشتوں کو لے کر اتریں گے اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آئیں گے، اور اسی طرح اس رات میں جو جو چیزیں ہم اللہ سے مانگنا ہے مانگ لیں گے، بخششیں مانگیں گے، اور جو جو چیزیں مانگی دی جائیں گی تو ہمارے لیے خوش قسمت ہے۔ تو فرشتے جو کوئی عبادت کر رہے ہیں تو اعلان ہوگا کہ ان سے مصافحہ کرے، اور یہ رات جو چل رہی ہے اس کے فضائل، اس کے برکات جو ملیں گے وہ مغرب سے لے کر فجر کی نماز تک رہیں گے۔ تو یہ رہے لیلۃ القدر کے سلسلے میں، اور رہا کہ جو اعتکاف میں بیٹھیں گے 2 حج کرنے کا ثواب ہے، 1 عمرے کا ثواب ہے، اور اسی طرح معتکف جب اللہ کے در پر پڑ جاتے ہیں تو اللہ پاک بہرحال ان کو تو رات نصیب ہو جائے گی، یعنی 83 سال 83 ایئرس 4 منتھس، یعنی 80 پہ 3 سال اور 4 مہینے اس سے زیادہ عبادت کرنے کا اجر و ثواب اللہ پاک معتکف کو دے گی۔ کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا آدمی ہے تو وہ جو ہے باہر نہ نکل سکتا ہے، آدمی چاہے ماں بہنیں عورتیں بھی ہیں، کیونکہ اعتکاف مرد حضرات کے لیے اس میں شرط ہے کہ وہ روزہ رہے اور مسجد میں اعتکاف بیٹھے، اور 10 دن بیٹھنا سنت علی الکفایہ ہے۔ اور عورتوں کے لیے جہاں پر وہ عبادت کرتی ہے نماز پڑھتی ہیں تو ان کے لیے وہی جگہ مسجد شمار ہوتی ہے، وہاں پر وہ اعتکاف میں رہ سکتی ہے۔ تو یہ ہے، تو ان کے لیے فضیلتیں ہیں کہ یہ اگر بیمار کی عیادت کرنے پہ جو اجر ملے گا
اور اسی طرح جنازے میں شرکت کرنے پہ جو اجر ملیں گا، اسی طرح اور دوسرے دفاعی کام کرنے پہ جو اجر و جو ثواب ملیں گا، وہ سب جو ہے معتکف کو بغیر بنا کیے کہ اللہ پاک اپنے غیبی خزانے سے دیں گے۔ کیسی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ رمضان کے موقع پہ اللہ پاک نے یہ فضیلتیں، یہ برکتیں، یہ انعامات اللہ پاک ہمیں دے رہے ہیں۔ تو اسی طرح تو طاق رات جو چیز ہے، تو اس کے لیے دیکھیں کہ آج جمعہ کی شب ہے، آج بھی جو ہے 21ویں رات ہے۔ ہم بھی خوش قسمت لوگ ہیں کہ رات کے تقریباً 11 بج رہے ہیں اور ہم نے تراویح پڑھی الحمدللہ، اور ہم نے الحمدللہ تراویح پڑھے ہوئے ہیں اور رات کے 11 بج رہے ہیں، اور اسی طرح ہم عبادت میں شمار ہیں کہ دینی بات کا کرنا، دینی بات کا سننا، دینی مذاکرے کا کرنا اور دعا میں بیٹھنا، ذکر کا کرنا، تلاوت کا کرنا، دین کی سوچنا، یہ سب چیزیں عبادت میں شمار ہوں گی۔ تو الحمدللہ ہم سب خوش قسمت ہیں کہ جمعہ کی شب شروع ہو گئی ہے، 21 رمضان یعنی شب شروع چل رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔ جو احادیث کی کتابوں کے اندر جو لیلۃ القدر کے سلسلے میں جو چیزیں یعنی اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور اکابرین نے اس کی نشاندہی فرمائے ہیں کہ وہ موقع کیسا ہوگا، وہ رات کیسی ہوگی، اس کی جو چیزیں بتائی گئی نشانیاں تقریباً چیزیں محسوس ہو رہی ہیں۔ تو الحمدللہ ہو سکتا ہے کہ ہم حسن ظن رکھیں کہ آج ہی لیلۃ القدر ہے، تو بہت ہی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے جہاں پر ہم ہیں کہ شہر سوریا پیٹ کے لیے بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے، کیونکہ یہ ہے کہ ایک تو رہی کہ 21واں رمضان 21ویں شب چل رہی ہے، دوسرا تراویح کے بعد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو شب جمعہ ہے، اور اسی کے ساتھ میں بڑی خوش قسمتی کے یہ ہے کہ الحمدللہ جو ہمارے بڑے حضرت شہر کے رہبر ملت حضرت مولانا عبدالباری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو 2 مدارس سوریا پیٹ کے اندر اپنی حیات طیبہ کے اندر قیام کیے ہیں، جو مدرسہ جامعۃ الرحمن للبنات کھمم روڈ سوریا پیٹ، اسی طرح دارالعلوم سوریا پیٹ کے نام سے سبھی حضرات جانتے ہیں۔ والد محترم ہیں، تو والد محترم کو تو سبھی جانتے ہیں۔ تو والد محترم اس ماہ مبارک کی ان کی خصوصی اعمال تھے، خصوصی عمل کیا کرتے تھے، تو ان کی روحیں بھی آج خوش ہوں گی، کیونکہ ان کا معمول تھا کہ وہ زندگی میں یعنی جب سے جوانی سے لے کر آخری عمر تک وہ رمضان مبارک سے ان کی ایک انسیت قرآن پاک سے، جیسے کہ میں اور آپ احادیث کے اندر دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک جب آ جاتا تھا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام قرآن سناتے تھے، کہ جبرائیل علیہ السلام کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک سناتے تھے، تو قرآن پاک کو اس ماہ مبارک ایک نسبت ہے۔ تو اسی طرح میرے والد محترم رہبر ملت حضرت مولانا حافظ و قاری عبدالباری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو والد صاحب ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، تو ان کا معمول تھا جو رمضان المبارک جب جیسے ہی آ جاتا تھا، والد محترم پہلے عشرے میں 10 دن میں تراویح میں جامع مسجد سوریا پیٹ سرائے میر عالم کے اندر 10 دن میں قرآن پاک سنایا کرتے تھے۔ 10 دن میں تراویح میں روزانہ 3 پارے اہتمام سے ان کا معمول تھا، اور اسی کے ساتھ پھر دوسرا عشرہ، تو دوسرے عشرے کے اندر والد محترم مدرسہ جامعۃ الرحمن للبنات جو بچیوں کا لڑکیوں کا مدرسہ ہے، اس میں خواتین میں 6 شبی یا کبھی 5 شبی ان کی یعنی پڑھنے والوں کی خواہش کے مطابق کبھی 5 شبی سناتے تھے یا کبھی 6 شبی سناتے تھے، پھر یہ معمول رہا۔ پھر اسی کے ساتھ تیسرا قرآن جو پھر جامع مسجد سرائے میر عالم سوریا پیٹ کے اندر تیسرا قرآن پاک تراویح میں سنایا کرتے تھے والد محترم۔ اور اسی طرح پھر ہمارے بڑے بھائی جو حضرت مولانا مفتی عبدالباقی ارشد القاسمی صدر مدرس ہیں، وہ ریاض العلوم مولا علی کے جہاں پر وہ قیام زیر ہیں، تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے والد محترم کی سرپرستی میں ایک شبی سنایا کرتے تھے، ایک شبی سنایا کرتے تھے جو طاق رات 28 رمضان کو ہوتا تھا۔ تو 28 رمضان کی جو طاق رات ہے 29ویں شب ہوتی تھی، تو 29ویں شب میں والد محترم ایک شبینے کے اندر بڑے بھائی محترم قرآن پاک ایک رات میں مکمل سنایا کرتے تھے، اور والد محترم پیچھے کھڑے کر مکمل جو ہے رہبری کیا کرتے تھے۔ اس طرح سے قرآن پاک چلتا تھا والد محترم کا معمول۔ تو پورے اکثر طاق راتوں میں تکمیل قرآن ہی ہوا کہ پہلی طاق رات کے اندر جو مدرسے کے اندر، دوسری طاق رات 27 کی جب ہوتی تو مسجد کے اندر، پھر تیسری جب طاق رات ہوتی تو جو ہے پھر شبینے کے اندر، اس طرح والد محترم کا معمول رہا قرآن پاک کے سلسلے میں۔ تو آج ہمیں بڑی ہی
याद आती है वालिद मोहतरम की कि वो इस माह मुबारक को बहुत ही क़द्र व क़ीमत के साथ इस्तेमाल किया करते थे। फजर से लेकर वो मस्जिद सराय मीर आलम के अंदर तिलावत किया करते थे, और असर से लेकर फिर ज़ोहर के बाद भी ग़ैरुल्लाह थोड़ी देर कर फिर जो है सराय मीर आलम जामा मस्जिद सुरियापेट के अंदर वो तिलावत कलाम का अहतमाम करते हुए रहते। फिर मगरिब की नमाज के बाद अवाबीन के अंदर भी तिलावत का अहतमाम था। फिर इसी तरह रात में जब तरावी ख़त्म होती 11 भी बज जाते, फिर आकर भी वालिद मोहतरम कुरान की तिलावत और ज़िक्र में रात गुजारते थे। और तहज्जुद के अंदर फिर तिलावत का अहतमाम, ये बड़ा ही उनका एक बहुत ही कीमती मामूलात थे उनके। अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी रूहें खुश होंगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के फ़र्जंद मौलाना अब्दुल नाफ़ी उसामा जो वालिद मोहतरम के नक्श क़दम पर तो अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के अंदर मामूल रहे। तो इस एहतमाम से 21वीं शब आज जो ताक़ रात है, इसके अंदर जो है वो कुरान पाक तरावी में तकमील किए हैं। तो बड़ी खुशकिस्मती है कि वो 3 अहबाब के अंदर जो तिलावत चल रही थी, क्योंकि लॉकडाउन है तो मस्जिद के अंदर तो हर साल चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो घर पर ही जो है मदरसे के अंदर तिलावत तरावी में सुनाए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तकमील हुआ। तो ये तकमील कुरान पाक की भी इंशाअल्लाह दुआ होगी अभी थोड़ी चंद लम्हों के अंदर। तो हमें चाहिए कि ये फजीलत वाली रातों को हम इसको सही इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ें थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वालिद मोहतरम जो रहबर मिल्लत बड़े हज़रत मौलाना अब्दुल बारी साहब मद्दज़िल्लहु, जिनकी मेहनतें जिनकी काविशें हैं कि 2 मदारिस जो सुरियापेट के अंदर चल रहे हैं कि जामिअतुर रहमान अल बनात खम्मम रोड, और इसी तरह दारुल उलूम सुरियापेट के नाम से मस्जिद मग़फ़िरा के बाजू में जो मदरसा चल रहा है, दुआ फरमाए कि यह क़यामत तक ऐसी चलते रहे, और इसको चलाने वाले मुखलिस और इसी तरह मुहिब्बीन और इसी तरह मुआविनीन सब मिलकर जो है इन मदारिस को क़यामत तक चलाने की कोशिश करते रहें। सबकी दुआएं ज़रूरी है कि अल्लाह पाक चलाने वाले हैं, तो ऐसे मौके पर उन बुज़ुर्गों को, उन बड़े लोगों को हमें याद करना चाहिए। तो ये चीज़ें थी। तो आज हो सकता है इंशाअल्लाह ताक़रात भी है, और जो फ़िज़ाएँ भी, ठंडी हवाएँ भी चल रही है, और जुमा की शब भी शुरू हुई। तो हमें चाहिए कि ये लैलतुल क़द्र का हुस्न ज़न रखकर इंशाअल्लाह हम अल्लाह पाक के सामने दुआ करेंगे। तो ये चंद बातें थी। तो हमें चाहिए कि इंशाअल्लाह जो बाकी और 4 ताख़रातें भी हैं उसको भी हम एहतमाम से कीमती समझकर मुख्तसर में अल्लाह पाक ने जो है, क्योंकि वो नबी 80 साल तक अमल किए हैं तो उनको वो अजर मिला है। ये नबी की उम्मत बड़ी ही खुशकिस्मती वाली उम्मत है कि एक अमल करने पे, एक रात जागने पे 80 साल 83 साल 4 माह मेहनत करने का जो अजर अल्लाह पाक जो एक शब जागने पर दे रहे हैं। तो हम रमज़ान के 5 ताक़रातों को अगर जाग लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें ज़रूर मिल जाएगी। जो एतिकाफ़ में बैठे उनको तो ज़रूर मिल जाएगी, जो एतिकाफ़ में न बैठे हुए हैं वो हज़रात से दरख्वास्त है कि वो इन 5 रातों को एहतमाम से कोशिश करे कि कोशिश कर कर वो इबादत में, जैसे हो सकता है कि तिलावत करे या ज़िक्र करे या तस्बीहात पढ़े, जैसे दुरूद शरीफ है, इस्तिग़फ़ार है, कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह है, इसको पढ़े और जन्नत को मांगे, दोज़ख से हिफाजत मांगे, मुल्क के लिए मांगे, मेरे लिए, आपके लिए, सारे लोगों के लिए, सारी उम्मत के लिए मांगे, इस मुल्क के लिए हालात दुरुस्त होने के लिए मांगे, और सारे आलम के अंदर जो मुसलमान परेशान उनके लिए मांगे, इंसानियत के लिए मांगे। तो इंशाअल्लाह वो हमारे लिए नजात का ज़रिया बनेगा, आखिरत का ज़ख़ीरा बनेगा। तो यही चंद बातें थी। तो हमें चाहे कि इस माह मुबारक को गनीमत जानते हुए ये गिनती के चंद दिन बाकी रहे, इसको हम इंशाअल्लाह सही इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह पाक हम तमाम को इन बातों को अच्छे अंदाज में समझने, भलाई आफ़ियत के साथ एहतमाम से बक़िया ताक़रातों के अंदर भी इबादत करने की अल्लाह पाक मुझे आपको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इसी तरह से मैं मुबारकबाद देता हूँ कि हज़रत रहबर मिल्लत बड़े हज़रत मौलाना हाफिज़ व क़ारी अब्दुल बारी साहब रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्ज़ंद मौलाना अब्दुल नाफ़े उसामा असादी, जिन्होंने तरावी के अंदर 21 रातों में कुरान पाक तकमील किए हैं, बड़े खुशकिस्मत है। अल्लाह पाक आपको सेहत कुल्ली अता फ़रमाए और वालिद मोहतरम के लिए तोहफ़ा अल्लाह पाक अता फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। और इसी तरह तरावी में जो शिरकत करे हैं अल्लाह पाक उनको भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। ये चीज़ें इंशाअल्लाह अब दुआ होगी। तमाम हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ लें, इंशाअल्लाह दुआ होगी।
اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما آمين. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم قنا عذاب النار. اللهم قنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو يا كريم. يا الله يا رحمن يا نور يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا نور يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا رحمن يا نور يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا رحمن يا نور يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله يا رحمن يا نور يا ذا الجلال والإكرام. سبحان الله عدد ما خلق من كل شيء. سبحان الله عدد ما خلق من كل شيء. سبحان الله عدد ما خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمات. يا الله يا رحمن يا نور يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما. اے پیارے اللہ بڑی قدرت والے ہیں بڑی طاقت والے ہیں. زمین آسمانوں کے خزانوں کے آپ مالک ہیں. اے پیارے اللہ آپ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. آپ اے اللہ چاہتے ہیں تو اے اللہ بے عزتی کے نقشے میں رکھ کر عزت دے سکتے ہیں. اے پیارے اللہ آپ ناکامیابی کے نقشے میں رکھ کر کامیاب کر سکتے ہیں. کامیابی کے نقشے میں رکھ کر ناکامیاب کر سکتے ہیں. اے پیارے اللہ آپ کا حکم کن اے اللہ فیکون عمل میں آ جاتا ہے. اے پیارے اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما. اے پیارے اللہ کائنات کا پورا نظام چلانے والے آپ ہیں. وقت بے سورج کے نکالنے والے آپ ہیں. وقت بے چاند کے نکالنے والے آپ ہیں. وقت بے فضاؤں کے چلانے والے آپ ہیں. 18,000 مخلوق کو رزق کھلانے والے آپ ہیں. اے پیارے اللہ دریا کے مچھلیوں کو اللہ رزق پہنچانے والے آپ ہیں. اے اللہ آپ اپنے غیبی خزانے سے کھلاتے ہیں. اے اللہ آپ کھلاتے ہیں لیکن آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اے پیارے اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما. اے پیارے اللہ ہم گناہگار ہیں خدا کار ہیں سیاہ کار ہیں. اے پیارے اللہ جیسے تیسے بھی اللہ آپ کے اللہ چہیدے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اے پیارے اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما. اے پیارے اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما. اے پیارے اللہ آج قرآن پاک تراویح میں تکمیل ہوا ہے. اے پیارے اللہ روزے کی حالت میں اے پیارے اللہ تراویح کے اے اللہ 20 رکعت تراویح جو پڑھی گئی ہے. اے پیارے اللہ جو آج 21ویں شب ہے. اے پیارے اللہ جو احادیث میں اللہ آپ کے اللہ چہیتے نبی اے پیارے اللہ ہم سب کے اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ طاق راتوں کو 5 اے اللہ طاق راتوں کو تلاش کرو. اے پیارے اللہ ہو سکتا ہے کہ آج وہی رات ہو. اے پیارے اللہ آپ اے اللہ آپ کے نبی کے کہنے کے مطابق اے پیارے اللہ ہم طاق کو اللہ تلاش کر رہے ہیں. اے اللہ تراویح پڑھ کر بیٹھے ہیں. اے اللہ قرآن پاک تکمیل کر کر بیٹھے ہیں. اے پیارے اللہ اس میں جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں کمیاں ہوئی ہو اے پیارے اللہ ان تمام کو معاف فرما کر اللہ جی ہمارے پڑھنے اور سننے کو قبول فرما. اے پیارے اللہ پڑھنے اور سننے کو قبول فرما. ہمارے اے اللہ اب تک کے جو روزوں کو قبول فرما. اے پیارے اللہ روزہ رکھنا بڑی بات نہیں ہے. عبادت کرنا بڑی بات نہیں ہے. اے پیارے اللہ عبادت کا قبول ہونا اصل بات ہے. اے پیارے اللہ عبادتوں کا قبول ہونا اصل بات ہے. اے پیارے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے. اے پیارے اللہ ہماری تراویحوں کو قبول فرمائیے. ہماری نمازوں کو قبول فرمائیے. ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرمائیے. اے پیارے اللہ ہمارے اعمال خیر کو قبول فرمائیے. اے پیارے اللہ اس کلام پاک کا پورا اجر و ثواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا کر تمام ازواج مطہرات کو پہنچا کر تمام صحابہ صحابیت کو پہنچا کر تمام تابعین تابعین کو پہنچا کر تمام اولیاء اعزام علماء کرام داعیوں کو پہنچا کر اے پیارے اللہ خاص کر سے اللہ والد محترم اور والدہ محترمہ کو پہنچائیے. اے پیارے اللہ انہی کے لگائے ہوئے درخت اللہ آج اللہ قرآن پاک کو تراویح میں پڑھے ہیں. اے پیارے اللہ یہ پڑھنے کو اللہ قبول فرمائیے. اے پیارے اللہ ان کی روحوں کو اے اللہ ان کی روحوں کو اے اللہ سکون پہنچا دیجیے. اے پیارے اللہ سارے اللہ اس کی برکت سے اللہ تمام امت مسلمہ کے مردوں کو عورتوں کو اے اللہ جنت
عطا فرمائیے، جتنے اللہ دنیا سے رخصت ہو کر مرحومین آئے ہیں اے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائیے، ان سب کی بخشش و نجات فرمائیے، اے پیارے اللہ سارے مسلمانوں کی بخشش فرمائیے، اے پیارے اللہ نجات فرمائیے، اللہ جی ان کی درجات کو بلند فرمائیے، اے پیارے اللہ سارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے۔ بہت سے لوگ ہیں اللہ اس لاک ڈاؤن کے مسئلے میں پڑھ کر بہت سے لوگ اے اللہ آپ کے پیارے ہو گئے ہیں، لیکن اے اللہ دوست احباب بھی ان تک نہ پہنچ پائے ہیں، اے اللہ ان کے گھروں میں کیا گزر رہا ہوگا کہ اے اللہ کوئی جنازے کو اٹھانے والا بھی نہیں ہے، اے اللہ کوئی اے اللہ جنازے کی نماز پڑھنے والا بھی نہیں ہے، بڑے بڑے اے اللہ علماء اکرام بھی اے اللہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو چند لوگ جنازے میں شرکت ہونے کی اجازت ملی ہے، اے پیارے اللہ لیکن اے اللہ ان کے درجات کو آپ بلند کر سکتے ہیں، اے اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرمائیے، ان سب کی مغفرت فرمائیے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائیے، اے پیارے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائیے، اے پیارے اللہ سارے مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، اعلیٰ مراتب عطا فرمائیے، اے پیارے اللہ اعلیٰ مراتب عطا فرمائیے، اے پیارے اللہ ہمارے بہت سے دوست احباب، اے پیارے اللہ بہت سے مسلیوں کے رشتہ دار آپ کے پیارے ہو گئے ہیں، اللہ جی ان سب کی مغفرت فرمائیے، آمین، ان سب کی بخشش فرمائیے، نجات فرمائیے، اللہ جی ان کے قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے، آمین۔ اے اللہ ہم سب کے اللہ کہنے گئے اللہ گھر والوں کی جتنے اللہ رشتہ دار آپ کے پاس آ گئے ہیں، اللہ جی ان سب کی مغفرت فرمائیے، بخشش فرمائیے، نجات فرمائیے، اللہ جی ان کی درجات کو بلند فرمائیے، اے پیارے اللہ سارے امت کے اللہ مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، اے اللہ ضعیفوں کی، اے اللہ سب کی مغفرت فرمائیے، اے پیارے اللہ سب کے درجات کو بلند فرمائیے، اے پیارے اللہ اس طاق رات کے اندر اللہ ہم مانگ رہے ہیں، اللہ جی اے پیارے اللہ ہم مانگ رہے ہیں، اے پیارے اللہ آپ کو مانگنا پسند ہے، بندوں کا مانگنا پسند ہے، پیارے اللہ مانگ رہے ہیں، اللہ جی قبول فرما لیجئے نا، اے پیارے اللہ قبول فرما لیجئے نا، اے پیارے اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے، اے پیارے اللہ قبول فرما لیجئے نا، اے پیارے اللہ قبول فرما لیجئے نا، اے پیارے اللہ اس کلام پاک کی برکت سے، اس تراویح کی برکت سے، اے پیارے اللہ اس طاقات کی برکت سے ہم نے امت میں جو پریشان حال ہے اللہ جو ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، اے پیارے اللہ جو مسئلوں میں گھرے ہوئے ہیں اللہ ان کے مسئلوں کو اللہ درست فرما دیجئے، اے پیارے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرمائیے، اے پیارے اللہ ہزاروں نعمتوں سے بڑی نعمت صحت ہے، اے پیارے اللہ ہم سب کو صحت کلی عطا فرمائیے، تمام مسلمانوں کو صحت کلی عطا فرمائیے، تمام بچوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، ضعیفوں کو سب کو صحت کلی عطا فرمائیے، اے پیارے اللہ ساری انسانیت کو صحت کلی عطا فرمائیے، اے پیارے اللہ ساری انسانیت کو صحت کلی عطا فرمائیے، اے پیارے اللہ جو بیماری کی وبا پھیل رہی ہے اس کورونا سے سب کی حفاظت فرمائیے، اے پیارے اللہ بیماری بھی ایک نعمت ہے، صحت بھی ایک نعمت ہے، لیکن اے پیارے اللہ اس بیماری والی نعمت کو برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، اے پیارے اللہ سارے لوگوں کو صحت کلی عطا فرمائیے، بہت سے لوگ اے اللہ پازیٹیو آ کر پریشان ہیں، اے پیارے اللہ ان سب کو صحت کلی دے کر ان سب کو اپنے گھروں کو صحیح سلامت واپس پہنچا دیجئے، اے پیارے اللہ بہت سے لوگ کوارنٹینوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اللہ جو ان کے اللہ سے جلد اپنے گھروں کو واپس ہونے کی توفیق عطا فرما، اے پیارے اللہ بہت سے لوگ ہر اللہ مسئلوں میں گھرے ہوئے، مسئلوں میں پڑے ہوئے، اے پیارے اللہ ان سب کے اللہ مسئلوں کو درست فرما دیجئے، ان سب کے حالات کو درست فرما دیجئے، اے پیارے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، اے پیارے اللہ بہت سے لوگ صحت کے لیے دعاؤں کی درخواست کیے ہیں، اے اللہ کرتے ہیں ان سب کو صحت کلی عطا فرمائیے، اے پیارے اللہ جتنے لوگ دعا میں شریک ہوئے ہیں اے پیارے اللہ ان سب کو صحت کلی عطا فرمائیے، جو شریک نہ ہو پائے ہیں اے اللہ ان کو بھی صحت کلی عطا فرمائیے، اے پیارے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، اے پیارے اللہ اس کی برکت سے امت محمدیہ، امت مسلمہ کے اندر بہت سے نوجوان بچے اور بچیاں ہیں، شادیوں کی عمروں کو آئے ہوئے ہیں، لیکن اے پیارے اللہ بیاہ شادی کرنے کے لیے کوئی آتا نہیں، اے پیارے اللہ کوئی آئے تو پھر جڑتا نہیں، اے پیارے اللہ ان کے دلوں پر کیا گزر رہا ہوگا، بیچاریاں بچیاں اے اللہ راتوں کو اے اللہ وہ آرام کرتے ہوئے روتی ہیں، اے پیارے اللہ سوچتی ہے کہ ہمارے ابو امی کے لیے ہم زیادہ ہو گئے، ہم پریشانی کا باعث بن گئے، اس طرح رونے والی امت کی بہت سے بیٹیاں اور بیٹے ہیں، اے پیارے اللہ ان کے رونے کو اے اللہ ان کے آنسوں کو کھول دیجئے، اے پیارے اللہ نیک صالح جوڑے عطا فرمائیے، امت کے بہت سے بچیاں اپنی عزتوں کو چھپا رہی ہے، اپنے غموں کو چھپا رہی ہے، اپنے تکلیفوں کو چھپا رہی ہے، اے رب اللہ پیارے اللہ وہ کس سے بول نہیں سکتی ہے، اپنے اندر گھٹ رہی ہے، اپنے ہی اندر گھٹنے والی امت کی بہت سے بیٹیاں ہیں، امت کے
بہت سے نوجوان بچے ہیں، اے پیارے اللہ ان سب کو اللہ نیک صالح اے اللہ بیویاں عطا فرمائیے، نیک صالح شوہر عطا فرمائیے، اے پیارے اللہ سب کو اے اللہ مسئلوں کو حل فرما دیجیے، اے اللہ بہت سے نوجوان بچے ہیں، اے پیارے اللہ اے اللہ کوشش کرتے ہیں لیکن نوکری نہیں لگتی، اے پیارے اللہ ماں باپ دیکھتے ہیں، اے اللہ ماں باپ تو اپنے بچوں کو پیار محبت سے کھلاتے ہیں، لیکن یہ بچہ کمانے کے لیے جاتا ہے لیکن کہیں نوکری نہیں ملتی ہے، اے پیارے اللہ ماں باپ جو ہے اے اللہ پریشان ہے، اب بچہ دیکھتا ہے کہ ماں بھی بیمار ہے، باپ بھی بیمار ہے، اے اللہ دوائیں لانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہے، لیکن نوکری کے لیے جاتا ہے تو ٹھوکریں کھا کر واپس آتا ہے، پھر ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے والد کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، جب پیسے نہ لائے تو والد کا انتقال ہو جائے گا، یہ بچے کو معلوم ہو جاتا ہے، بچہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے لیکن کہیں انتظام نہیں ہوتا ہے، بیچارے اس کے دل پر کیا گزر رہا ہوگا۔ امت کے بہت سے بچے ایسے غموں میں ہیں، اے پیارے اللہ ان کو نوکریوں کا انتظام فرمائیے، ان کو تجارتوں کا انتظام فرمائیے، غیبی خزانوں سے ان کے پیسوں کا انتظام کر دیجیے، اے پیارے اللہ اپنی ماں باپ کی خدمت کر لے، وہ اپنے گھر بیوی بچوں کی خدمت کرنے والے بن جائے، اے اللہ ایسا غیبی انتظام فرما دیجیے، اے پیارے اللہ ایسا غیبی انتظام فرما دیجیے، اے پیارے اللہ غیبی انتظام فرما دیجیے، اے اللہ امت کے اے اللہ ماں باپ اپنی بچوں کی پرورش کرنے کے لیے پریشان ہیں، لیکن اے اللہ روزی روٹی میں ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، خود بھوکے رہ کر اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، اے اللہ خود بھوکے رہ کر اے اللہ کچھ پہنتے نہیں کچھ کھاتے نہیں، لیکن اپنے بچوں کے لیے خدمت کرنے والی ایسی مائیں دنیا میں بہت سے ہیں، ایسے باپ دنیا میں بہت سے ہیں، اے اللہ رات کا جب وقت ہو جاتا ہے اے اللہ پہلے بچوں کو کھلا کر سلا دیتے ہیں اور خود پانی پی کر بھوکے سو جاتے ہیں، ایسے امت کی مائیں بہت سے ہیں، اے اللہ ان کو غیبی خزانے سے دے دینا، اے پیارے اللہ اپنے غریب خزانے سے دے دینا، اس لیلۃ القدر کی طاق رات کی برکت سے دے دینا، اے پیارے اللہ اس کلام پاک کی برکت سے دے دینا، اے پیارے اللہ اس تراویح کی برکت سے دے دینا، اے پیارے اللہ اس رمضان مبارک کی برکت سے دے دینا، اے پیارے اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما، آمین، اے پیارے اللہ رحم کا کرم کو عافیت کا معاملہ فرما، بہت سے غریب غربا ہے، اے پیارے اللہ غریب غربا ہے، اے اللہ بہت سے یتیم ہے، بہت سے بیوائیں ہیں، بہت سے مسکین ہے، اے اللہ ان کا کوئی یار مددگار نہیں ہے، ان کے لیے رونے والا دنیا سے رخصت ہو گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو روتے تھے، امت کے مسکینوں کے لیے روتے تھے، امت کے یتیموں کے لیے روتے تھے، امت کے فقیروں کے لیے روتے تھے، امت کے اللہ بے قصوں کے لیے روتے تھے، ایسے اس امت کے رونے والے آج کم ہو گئے ہیں، اے پیارے اللہ ان یتیموں کی مدد کرنے والوں کو پیدا فرما دے، اے اللہ ان بے قصوں کی مدد کرنے والوں کو پیدا فرما، اے اللہ مالدار تو بہت سے ہیں لیکن وہ اللہ اپنے مال پر ناز کرتے ہیں، یہ مال کو اللہ وہ زکوٰۃ نکال کر ان غریبوں کی اگر مدد کرتے، اے پیارے اللہ یہ غریب غریب نہیں رہتے، پیارا نبی ہے دیکھ رہا ہے کہ چھوٹا معصوم رو رہا ہے، چھوٹا معصوم رو رہا ہے، دیکھیں کیا ہے میرے ابو نہیں ہے، میرے کپڑے نہیں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے سے لگائے گھر کو لا کر فرمائے کہ اماں عائشہ تیری اماں ہے، فاطمہ تیری آپا تیری بہن ہے، محمد تیرا باپ ہے، کیا تو اس سے راضی ہے؟ وہ بچے راضی ہو گئے، اے پیارے اللہ ایسے امت کا درد امت کا غم لینے والے کم ہو گئے، یتیم بچے کوئی ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، امت میں ہے اللہ مالداروں کو سمجھ عطا فرما، مالداروں کو یہ سوچ عطا فرما کہ ان کے محلے کا کوئی غریب بھوکا نہ رہے، اے پیارے اللہ ان کے ہے اللہ محلے کا کوئی یتیم بھوکا نہ رہے، ان کے محلے کا کوئی اے پیارے اللہ ان کے محلے کا کوئی مسکین ہے اللہ بھوکا نہ رہے، اے پیارے اللہ کوئی بیوہ بھوکی نہ رہے، یہ لحد ان کا مسئلہ چل رہا ہے، بہت سے اللہ متوسط درمیانی اے اللہ درمیانی قسم کے لوگ پریشان ہیں، وہ کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے، وہ کسی کے پاس جا بھی نہیں سکتے، کھانے کے اللہ سودا ختم ہو گیا، کھانے کے چاول ختم ہو گئے، کھانے کے لیے گھر میں کوئی نہیں ہے، اے پیارے اللہ پڑوسی پوچھیں گے شرم کے بارے میں نہیں پوچھتے ہیں، اے پیارے اللہ
لوگ کیا سمجھیں گے کہ گھر تو ذاتی ہے لیکن اللہ گھر میں کھانا نہیں ہے. اے پیارے اللہ ایسے لوگوں تک کون پہنچے گا؟ اے پیارے اللہ ایسے لوگوں کی کون مدد کرے گا؟ اے پیارے اللہ اپنے غیبی خزانے سے مدد کر دے. اے پیارے اللہ امت کے مالداروں کو سمجھ دے دے کہ ان کی مالداری دنیا کے اندر ہے. اے پیارے اللہ مالداری موت آئے گی تو ختم ہو جائے گی، وہ ختم ہونے سے پہلے اپنے مال کو ذخیرہ آخرت بنانے کی انہیں توفیق عطا فرما. اے پیارے اللہ ان کے مال کو صحیح جگہوں پر استعمال کرتے ہوئے ان غریبوں کی مدد کرنے والے بنا دے. اے اللہ ان بے کسوں کی مدد کرنے والے بنا دے، ان یتیموں مسکینوں بیواؤں کی مدد کرنے والے بنا دے. اے رب اللہ، اے پیارے اللہ، اے کعبے کے رب، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، اے پیارے اللہ سوا لاکھ نبیوں کے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ امت محمدیہ، اے پیارے اللہ آخری نبی کے اے اللہ امتی، اے پیارے اللہ جھڑو کر مانگ رہے ہیں. اے اللہ ان کی یار و مددگار کوئی نہیں ہے. اے پیارے اللہ آپ بن جائیے نا، اے پیارے اللہ بن جائیے نا. اے پیارے اللہ آپ کہتے ہیں کہ مانگے تو آپ آ جائیں گے. اے پیارے اللہ مانگے تو آپ آ جائیں گے. آج رو رو کر مانگ رہے ہیں. اے پیارے اللہ امت کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے. لوگ امت کو اے اللہ گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں، گاجر مولی کی طرح اے اللہ کاٹ رہے ہیں. اے اللہ مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں، بے عزت کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، عزتوں کا کھلواڑ کر رہے ہیں، شانوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں، ان کی اے اللہ مال و دولت کو اے اللہ خراب کر رہے ہیں. اے اللہ، اے پیارے اللہ ہم میں سکت نہیں ہے نا. اے پیارے اللہ جیسے آپ نے پرندوں کو بھیج کر اللہ کعبۃ اللہ کی حفاظت فرمائی، اے پیارے اللہ موسیٰ کو دریا پار کر کر آپ نے اللہ مدد کر کر دکھا دیا. اے پیارے اللہ ابراہیم کو آگ سے بچا کر آپ نے بتا دیا. اے پیارے اللہ یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر آپ کے قدرت کے کرشمے آپ بتا دیے. یونس کو اللہ مچھلی کے پیٹ سے نکال کر آپ بتا دیے. ابراہیم کو آگ سے بچا کر آپ کے قدرت کے کرشمے بتا دیے. اے پیارے اللہ ایوب کو بیماریوں سے نکال کر آپ نے بتا دیا. اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر کر آپ کے قدرت کے کرشمے بتا دیے. اے پیارے اللہ زکریا کو ضعیفی میں اولاد دے کر آپ کے قدرت کے کرشمے آپ دکھا دیے. اے پیارے اللہ بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر کر آپ نے دکھا دیا. اے پیارے اللہ پھر زمین سے آسمان پر اٹھا کر بتا دیا. اے اللہ اسماعیل کو شہید ہونے سے بچا کر دکھا دیا. اے پیارے اللہ موسیٰ کو دریا پار کر کر دکھا دیا. اے اللہ ظالموں کو عبرت کے لیے فرعون کو اے اللہ رکھ کر آپ نے دکھا دیا. یہ آپ کی قدرت کے کرشمے ہیں. اے اللہ آپ بڑی قدرت والے ہیں نا، بڑی طاقت والے ہیں نا. ان بے کسوں کو اے اللہ ان بے کسوں کی مدد کے لیے آ جائیے نا. اے پیارے اللہ ہماری مدد فرما لیجیے نا. اے پیارے اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما. اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ تاجرین پریشان ہیں. اے پیارے اللہ ان کی نصرت مدد فرمائیے. نوکری کرنے والے پریشان ہیں، ان کی نصرت مدد فرمائیے. اے پیارے اللہ ہر لائن سے سب پریشان ہیں. اے اللہ سب کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اے پیارے اللہ سب کی مدد فرما دیجیے نا. آج کی تاخرات کی برکت سے مدد فرما دیجیے نا. اے پیارے اللہ آج کے قرآن پاک تکمیل ہونے کی برکت سے قبول فرما لیجیے نا. اے پیارے اللہ اس تراویح کی برکت سے قبول فرما لیجیے نا. اس روزوں کی برکت سے قبول فرما لیجیے نا. اے پیارے اللہ اتنی دیر سے مانگ رہے ہیں. پیارے اللہ، اے پیارے اللہ قبول فرما لیجیے نا. اے پیارے اللہ قبول فرما لیجیے نا. بہت سے اللہ امت کی بچیاں، امت کے نوجوان اس شاہین باغ کے اوپر محنت کر رہے تھے. اے اللہ ملک کی حفاظت کے لیے، ملک کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے. اے پیارے اللہ اس شاہین باغ کے بچوں کو حفاظت میں لے لیجیے. اے آپ ان کی نصرت مدد فرما دیجیے. اے اللہ اسی طرح جہاں کہیں بھی احتجاج کر کر ملک کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے جو محنتیں کیے ہیں اللہ جی ان سب کی حفاظت فرمائیے. دشمنوں سے حفاظت فرمائیے، ظالموں سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ غلط سوچنے والوں سے حفاظت فرمائیے. اے پیارے اللہ ان کو اے اللہ غلط کیسوں میں پھنسایا جا رہا ہے. اللہ جی آپ کی نصرت مدد شامل حال فرما کر ان کی حفاظت فرمائیے. اے پیارے اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما. اے پیارے اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما. اے پیارے اللہ ہماری ملک کے اللہ نظر بد سے حفاظت فرما. ملک کے انسانوں کی حفاظت فرما، انسانیت کی حفاظت فرما، ایمان والوں کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، مرکز کی حفاظت فرما، کلمہ طیبہ کی محنت کی حفاظت فرما. اللہ قرآنوں کی حفاظت فرما، مساجدوں کی حفاظت فرما، مدارسوں کی حفاظت فرما، مکاتبوں کی حفاظت فرما، علماء دین کی حفاظت فرما، داعیوں کی حفاظت فرما، دین کے قادمین کی حفاظت فرما. اے پیارے اللہ امت کی مائیں بہنیں اور بیٹیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ روزہ جب رکھتے ہیں یہ مائیں بہنیں بیٹیاں اے اللہ، اے اللہ سحر میں اٹھ کر انتظام کرتی ہیں. اللہ جی ان سب کو صحت کلی عطا فرما. اے پیارے اللہ ان کو سب کو صحت کلی عطا فرما. اے پیارے اللہ ان کو صحت کلی عطا فرما. جتنے اللہ ماں باپ دنیا سے اللہ امت کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے اللہ آپ کے پاس آ گئے ان سب کی مغفرت فرمائیے. جتنے موجود ہیں ان سب کو صحت کلی عطا فرمائیے. اے پیارے اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما.
اللہ آج کی رات کی برکت ہے اللہ قبول فرما لیجیے نا. اتنی دیر سے مانگ رہے پیارے اللہ قبول فرما لیجیے نا. خاص کر سے اللہ بڑے حضرت رہبر ملت اے پیارے اللہ والد محترم اے اللہ مولانا حافظ و قاری عبد الباری صاحب اے پیارے اللہ آپ کے پیارے ہو گئے ہیں. اے والدہ محترم آپ کو پیاری ہو گئی ہیں. اے اللہ رمضان کا یہ تیسرا عشرہ جب شروع ہوتا تھا اے پیارے اللہ والدہ محترمہ بڑی اہتمام سے اعتکاف رہا کرتی تھی. اے پیارے اللہ گھر میں اللہ عشر آخر کا اعتکاف اہتمام سے رہا کرتی تھی. اے پیارے اللہ وہ پیاری بندی آپ کے پاس آ گئی ہے. اللہ بھی ان کی مغفرت فرمائیے, ان کے درجات کو بلند فرمائیے, ان کے اے اللہ درجات کو بلند فرمائیے. امت کی ماں بہنوں بیٹیوں کو پھر بھی اے اللہ ایسی امت کی ماں اور بیٹیوں کو پیدا فرما جو اہتمام سے اعتکاف کرنے والی ہو, اعتکاف میں رہنے والی ہو, اے اللہ وظائف پڑھنے والی ہو, اے اللہ تہجدیں پڑھنے والی ہو, اشراق چاشت اوابین پڑھنے والی ہو. اے پیارے اللہ ایسی امت کی ماں بہنوں اور بیٹیوں کو پیدا فرما. اے پیارے اللہ ان لوگوں کے لیے آئیڈیل تھے. اے پیارے اللہ شہر سوریہ پیٹ کے لیے آئیڈیل تھے, چھپے رستم تھے. پیارے اللہ کسی کو معلوم نہیں, وہ اخلاص کے ساتھ عمل کر کے آپ کے پیارے ہو گئے ہیں. آج میں تحدیث بن نعمت کے طور پر لوگوں کو ترغیب کے طور پر اے اللہ ان کے نیک اعمال کے راز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. اے پیارے اللہ آج میں وہ راز کھولا ہوں. اے پیارے اللہ ان دو بزرگوں کے رازوں کو میں نے کھولا ہے. اے پیارے اللہ معاف فرمائیے, وہ اخلاص کے ساتھ عمل کر کر آپ کے پیارے ہو گئے ہیں. اے اللہ میں ان کے راز کو اللہ کھولا ہوں, میری اس غلطی اور کوتاہیوں کو معاف فرمائیے. اے پیارے اللہ ان کی روحوں کو خوشی پہنچا دیجیے. اے پیارے اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما. اے پیارے اللہ جو مدرسے جامعۃ الرحمن دارالعلوم سریہ پیٹ چل رہے ہیں اللہ جتنے بچے اور بچیاں پڑھ رہی ہیں اور معلمات اللہ خادمین خدمت کر رہے ہیں ان سب کو ثواب عطا فرمائیے, ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائیے. اے پیارے اللہ ان سب کے اللہ ضروریتوں کو اپنے غیبی خزانے سے فرما دیجیے. اے پیارے اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما. اے پیارے اللہ والد محترم کا شجرہ, اے پیارے اللہ اتنے بچے اور بچیاں ہیں, اے اللہ بھائی اور بہنیں ہیں, سب کا اللہ جزا خیر عطا فرما, سب کو صحت کلی عطا فرما, سب کو اللہ دنیا آخرت کی نعمتوں سے نواز دیجیے. اے پیارے اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما. والد محترم کے بہت سے محبین تھے, اے پیارے اللہ والدہ محترمہ کے بہت سے محبین تھے, اے پیارے اللہ وہ آج بھی مل کر روتے ہیں, یاد کرتے ہیں, ان سب کو صحت کلی عطا فرما. اے پیارے اللہ ان سب کو صحت کلی عطا فرما. اے پیارے اللہ خیر عطا فرما, بھلائی عطا فرما, شر سے حفاظت فرما. اے پیارے اللہ ہمیں تو دعا مانگنے نہیں آتا, ٹوٹے پھوٹے انداز میں ہمارے سکت کے مطابق مانگے ہیں. اے پیارے اللہ آپ کی شان کے مطابق عطا فرمائیے. اے پیارے اللہ خاص کر سے ان مدرسوں کے لیے معاونین جنہوں نے اے اللہ مدد کیے ہیں, اے پیارے اللہ مدرسے کی خدمت کر رہے ہیں اور اس میں معاونین مددگار بن رہے ہیں, ان سب کو جزائے خیر عطا فرما, ان سب کو صحت کلی عطا فرما, ان کی سارے مسئلوں کو حل فرما. اے پیارے اللہ رحم کا کرم کو عافیت کا معاملہ فرما. اے پیارے اللہ ہمارے لیے امت کے لیے جو بہتر اچھا ہے عطا فرما, جو خراب ہے اس سے حفاظت فرما. اے پیارے اللہ ہمیں تو دعا مانگنے نہیں آتا, بہت ٹوٹے پھوٹے انداز میں ہمارے سکت کے مطابق مانگے ہیں. اے پیارے اللہ آپ کی شان کے مطابق عطا فرمائیے. ہمارے لیے امت کے لیے جو بہتر اچھا ہے عطا فرمائیے, جو خراب ہے اس سے حفاظت فرمائیے. اے پیارے اللہ خاص کر سے اس لیلۃ القدر ہمیں نصیب فرمائیے. اے پیارے اللہ اس کا پورا اجر پورا ثواب ہم سب کو عطا فرمائیے. اے پیارے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. اے پیارے اللہ امت کے بہت سے لوگ اس ماہ مبارک کی اللہ عظمت کو نہیں پہچان کر گناہوں میں ملوث ہے. اے اللہ ان گناہوں میں ملوث ہونے کے لیے حکومت نے اللہ ایسے موقع دیے ہیں. اے پیارے اللہ میں خانے شراب خانے کھل رہے ہیں, اے پیارے اللہ ان سب سے حفاظت فرمائیے. اے پیارے اللہ ان سب سے حفاظت فرمائیے, شراب کی لعنت سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ جو کوئی بھی ہمارے بھائی اس میں ملوث ہو, اے پیارے اللہ یہ بھی تو آپ کے بندے ہیں, آپ کے حبیب کے امتی ہیں, ان سب کو گناہوں سے توبہ کر کر اس ماہ مبارک کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پیارے اللہ صحیح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس کے سامنے رمضان مبارک آ جائے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو, تو پھر کون سا ماہ ہے جس سے اس کی مغفرت ہو جائے.
اے اللہ جبرائیل نے اے اللہ پیارے حبیب کی بد دعائیں کے مستحق بنیں گے. اے پیارے اللہ کون بچائے ان کو. اے پیارے اللہ امت کے اے اللہ ان تمام گناہ گاروں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائیے. اے پیارے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ نبی تو ہم سب کے لیے روئے ہیں, شرابی کے لیے روئے ہیں, زانی کے لیے روئے ہیں, گناہ گار کے لیے روئے ہیں, ظالم کے لیے روئے ہیں. آج امت کے تڑپ میں رونے والا کوئی نہیں ہے. اے پیارے اللہ ہم ٹوٹے پھوٹے انداز میں رو رہے ہیں. ان تمام امت کے بھائیوں کو اے اللہ گناہوں سے توبہ کر کر, باؤں بھائیوں بہنوں بھائیوں بچوں کو سب کو اے اللہ گناہوں سے توبہ کر کر نیک بننے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے اللہ بہت سے اللہ کفار و مشرکین ہیں. اے اللہ ان کفار و مشرکین کو اپنے گناہوں سے توبہ کر کر ایمان والے بننے کی توفیق عطا فرما. ہدایت کے راستے پہ آنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان سب کو ہدایت دے دے. اے پیارے اللہ ان سب کو ہدایت دے دے. سب کو پیارے پیارے جنت میں جانے والے بنا دے. سب کو دوزخ سے بچنے والے بنا دے. اے پیارے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله.